علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب صلوات پر محمد پیچھے جگہ نہیں ہے، درمیان میں تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے، آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ یہ درمیان کی جگہ بھر جائے اور پیچھے مومنین کو بیٹھنے میں آسانی ہو۔ مل جل کے ایک بار صلوات پڑھی محمد۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں آج کی اس سعید اور مبارک شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مبارکباد قبول کر لی ہے تو بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت اس وقت میں نے تلاوت کی ہے اور کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ حضرات کی بہترین سماعتوں کی نظر کریں، 2-4 منٹ میں آپ سیٹ ہو جائیں گے۔ 3-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں مگر بہت جلدی شعراء نے بہت ہی یقیناً اختصار سے کام لیا ہے، تو ہم بھی بہت طول و طویل نہیں کریں گے، لیکن بہرحال جو باتیں پہنچانی وہ پہنچائیں گے۔ بچوں سے گزارش ہے تھوڑا سا آنا جانا آپ روک دیں، بیٹھ جائیں جسے جہاں جگہ مل جائے۔ پروردگار عالم نے سورہ مبارک رات کی آیت ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ اس وقت کی آیت ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کافروں نے انکار کر دیا، کہنے ہم نہیں مانتے۔ اچھا فطری بات ہے کہ اگر آپ کوئی بات کہیں اور کوئی نہیں مانے تو آپ گواہ یا دلیل دی جائے۔ نبی کی نبوت ہوا میں ہو گئی تھی، لفظ اردو کی میرے پاس نہیں ہے، آمادہ رہ کر سنیے گا، مجبوری ہے آپ حضرات بھی آمادہ رہیں گے کہ پیغمبر نروس ہو گئے۔ یہ شایان شان لفظ نہیں ہے لیکن دوسری لفظ نہیں ہے کہ اب میں کیا کروں، یہ مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا، میں ان تک نمازیں روزہ حج زکوٰۃ جو کچھ بھی مجھے دین پہنچانا ہے میں ان تک پہنچاؤں گا، لیکن یہ تو مجھے مانتے ہی نہیں، انہوں نے مجھے نبی ہی نہیں مانا، تو اب آگے کی تو ساری بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اب نہ میں تبلیغ کر پاؤں گا، نہ دین پہنچا پاؤں گا، نہ اسلام پہنچا پاؤں گا، نہ خدا پہنچا پاؤں گا، نہ رسول، کچھ نہیں پہنچا پاؤں گا۔ جیسے ہی پیغمبر کا دل بیٹھا آواز قدرت آئی، گھبراؤ نہیں، قل کفا، قل یعنی ان سے کہہ دو کفا کافی ہے، قل کفا باللہ، قل آپ غور کریں، قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو کہ کافی ہے ایک میری نبوت کا اللہ گواہ اور دوسرا وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ اب یہاں سے آمادہ ہو جاؤ، میری نبوت کے دو گواہ ہیں، ایک وہ اللہ جس نے نبوت دی ہے اور ایک وہ دیکھیں نام نہیں لیا، ایک لفظ کہوں اگر آپ آمادہ ہو، نام نہیں لیا کہ علی گواہ ہے، بلکہ وہ کہا کہ جس کے پاس علم کتاب ہے،
آپ غور کر رہے ہیں؟ اگر نام لیتا تو نہ جانے کتنے لوگ اپنا یہ نام رکھ لیتے کہ ہم بھی گواہ ہیں، ہم بھی گواہ ہیں۔ نبی کی نبوت کے لیے علم کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ آپ غور کریں، توجہ کریں گے، علم کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کی نبوت ہوا میں معلق ہے۔ پروردگار نے کہا گھبراؤ مت، میں تمہاری نبوت کا گواہ ہوں، اور وہ نبوت کا گواہ ہے جو علم کتاب رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں گواہ کے لیے یہ شرط ہے کہ دیکھے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ جائیں کہیں گواہی دینے کے لیے اور وہ پوچھے آپ تھے؟ نہیں صاحب ہم تو نہیں تھے، تو کیسی گواہی؟ آپ غور کریں، گواہ کے لیے شرط ہے کہ دیکھ رہا ہو۔ اگر دیکھ نہیں رہا ہے تو پھر گواہ نہیں ہے۔ اگر یہی شرط ہے، بھائی توجہ کریں گے، میں 15-20 منٹ 25 منٹ کا وقت ہے، توجہ کریں گے۔ اگر یہی بات ہے کہ گواہ دیکھنا چاہیے تو روز آپ گلدستہ اذان پہ نبن بھائی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھا آپ نے؟ جی آپ غور کریں، دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا، اور کہہ رہے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان محمد الرسول اللہ یا محمد رسول اللہ۔ آپ غور کر رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھا؟ آپ گواہی دیتے ہیں تو کیا یہی مسئلہ ہے؟ دیکھیں عربی میں دو لفظیں ہیں، ایک ہے شاہد، ایک ہے شہید۔ اب یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ ایک ہے شاہد، ایک ہے شہید۔ آپ غور کر رہے ہیں، اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میں جسے بھیج رہا ہوں یہ گواہ ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ نبی کس چیز کے گواہ ہے؟ کہ میری وحدانیت کے، میری توحید کے، میری عدالت کے، میری رحمانیت کے، میری رحیمیت کے، میری کریمیت کے، میری حیت کے، یہ نبی گواہ بنا کے آئے۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ جسے میں بھیج رہا ہوں شاہد، یہی ہے نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میں جسے بھیج رہا ہوں وہ گواہ ہے۔ عربی میں اردو کے پاس لفظیں نہیں ہیں، عربی کے پاس لفظیں ہیں۔ پتا چلا گواہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو آثار کے ذریعے سے، علامات کے ذریعے سے گواہی دے، ایک وہ ہوتے ہیں جو آئی وٹنس ہیں۔ مثال کے طور پہ جو آدمی بغل میں رہ رہا ہے اسے پتا ہے کہ جشن میں ہو رہا ہے، جبکہ وہ جشن میں نہیں ہے، یا جو افراد ابھی نہیں آئے ہیں انہیں پتا ہے کہ نظر علی امام بارگاہ میں جشن ہو رہا ہے، جبکہ وہ جشن میں ہے نہیں۔ یہی ہے نا کہ تو یہ آثار اور علامات کے ذریعے سے، ایک لفظ بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں، دیکھو کتنا زور سے آپ سنیں گے، کیا کہا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اور جب نبی کی نبوت کی گواہی آئی تو کیا کہا؟ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ آپ غور کر رہے ہیں، اب بتاؤں آپ کو، شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں کہ جو آثار کے ذریعے سے گواہی دے، شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو آئی وٹنس ہو، جو دیکھ کے گواہی دے۔ نہ جملہ آپ کہنے جا رہا ہوں، شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں کہ جو دیکھ کے نہیں، آثار کے ذریعے، شہید آئی وٹنس ہے، شاہد آثار۔ اپنے نبی کو کیا کہا؟ شاہد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، آثار کے ذریعے سے گواہی دے رہے ہیں۔ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری سے، آثار کے ذریعے سے، اس لیے کہ قرآن نے شاہد کہہ دیا۔ اللہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ اے بھیا، جب نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا تو امت والے میدان محشر میں کہاں سے کرسی لے کر آ گئے اور خدا کو بٹھا رہے ہیں؟ میں مضمون تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ اور دوسرا گواہ آئی وٹنس شہید ہوتا ہے۔ اب یہاں سے گفتگو باقاعدہ کہ نبی کی نبوت کے دو گواہ، ایک بھائی توجہ کریں گے، ایک وہ جو دے رہا ہے اللہ، ایک وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو پوری امت مسلمہ کو نبی کی نبوت کا گواہ ڈھونڈنا پڑے گا نا، تلاشنا پڑے گا نا۔ وہ کون ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہو؟ علم قرآن نہیں کہا، نہیں غوری نہیں کر رہے، علم قرآن نہیں کہا، اس لیے کہ اگر علم قرآن کہتا تو نہ جانے کتنے حافظان قرآن نبی کی نبوت کے جھوٹے گواہ بنتے۔ علم قرآن نہیں، علم کتاب۔ اچھا، قرآن اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ آپ غور کریں، قرآن اور کتاب میں کیا فرق ہے؟ اب قرآن بھی تو کتاب ہی ہے،
یہ ایک بچہ ہے، میں نے پوچھا بیٹے کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے 6 میں، مثلاً 6 میں تو نہیں ہو نا، ہاں مثلاً 6 میں ہو. میں نے کہا سائنس لے آؤ مثلاً مثال کے طور پر، یا 8ویں میں ہے، تو وہ کیا لے آئے گا بتاؤ، سچ بتائیے گا. میں نے کہا سائنس لے آؤ تو کیا لے آئے گا؟ کیمسٹری لے آئے گا؟ اچھا کیمسٹری نہیں لائے گا تو کیا لائے گا؟ سائنس لے آئے گا. کیوں، کیمسٹری اور بایولوجی سائنس میں نہیں ہے؟ بھائی سائنس کی جو بھی کتابیں ہوں گی، میں نے اسے کہا میتھ لے آؤ تو وہ الجبرا جیومیٹری لے آئے گا، الجبرا کہوں تو الجبرا لے آئے گا، جیومیٹری کہوں تو جیومیٹری لے آئے گا، اردو کہوں تو اردو لے آئے گا، انگریزی کہوں تو انگریزی لے آئے گا. یہی ہوگا نا، جو کتاب کہوں گا وہ لے آئے گا. ایک بار میں نے کہا سلیبس لے آؤ، توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ. ایک بار میں نے کہا سلیبس لے آؤ. اب جیسے ہی میں نے کہا سلیبس لے آؤ، اب وہ اردو بھی لائے گا، انگریزی بھی لائے گا، ہندی بھی لائے گا، مراٹھی بھی لائے گا، سائنس بھی لائے گا. تو قرآن جو ہے وہ ایک کتاب ہے اور مکمل کتاب سلیبس ہے. تو پوری امت مسلمہ کو تلاشنا پڑے گا نا کہ وہ کون ہے جس کے پاس علم کتاب ہے، جو نبی کی نبوت کا گواہ ہے. لوگ ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا نہیں ملا. ہم نے کہا آؤ 13 رجب کے بعد 16 رجب کو خانہ کعبہ کے باہر نبی کے ہاتھ پر ایک 3 برس کا بچہ ہے، جو توریت بھی پڑھ رہا ہے، زبور بھی پڑھ رہا ہے، انجیل بھی پڑھ رہا ہے. آپ کو اگر مکمل دین و ایمان و اسلام چاہیے تو در علی پر آنا پڑے گا. اس دروازے کو چھوڑ کے جاؤ گے تو در در بھٹکنا پڑے گا. ناگپور کے شاعر جملوہ انصاری نے کیا قیامت کا شعر کہا، کیوں گیا غیروں کے در پہ چھوڑ کے حیدر کا در. کیوں گیا غیروں کے در پہ چھوڑ کے حیدر کا در، رہ گیا جاہل کا جاہل اور جا جاہل کے پاس. کیوں گیا؟ صلوات بآواز بلند. کیوں گیا غیروں کے در پہ چھوڑ کے حیدر کا در، رہ گیا جاہل کا جاہل. خیر عزیزان گرامی، بس میں یہی اسی ایک منظر پہ رکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ پوری طور سے آمادہ ہو جائیے. میں آ گیا اس ساحت اور اس وقت تک کہ جہاں تک مجھے آنا تھا. یہ وہ رات جس کی صبح کائنات کے لبوں پر ہنسی لے کر آئی. نہ اور آگے جا پڑھ کے، یہ وہ رات کہ جس کی صبح خدا اور نبی کے ہونٹوں پر ہنسی بن کے آئی. خدا لفظیں کہتے جا رہا ہوں، بس آپ آمادہ ہوتے جائیے گا. خدا لب نہیں رکھتا، پتا کیسے چلے کہ ہنسا ہے، لہذا کعبے کی دیوار میں دراڑ ڈال کے بتایا کہ میرا گھر مسکرا کے بتا رہا ہے کہ یہ ہنسی کعبے کی نہیں ہے، یہ ہنسی خدا کی ہے. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ حیدری سنیے گا. اچانک تاریخ نے دیکھا اور تاریخ نے لکھا کہ کچھ لوگ کعبے کے اطراف ہیں. بھائی پوری طور سے توجہ کریں گے، کعبے کے اطراف ہیں. بھائی ایک ایک لفظ پہنچنا چاہیے آپ حضرات. اچانک در ابو طالب کھلا، فاطمہ بنت اسد گھر سے باہر نکلی، سیدھے خدا کے گھر کی طرف.
جناب ابو طالب نے نہ روکا نہ ٹوکا کہ کہاں جا رہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو پتا ہے کہ یہ جا کہاں رہی ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ گئی، ایک لفظ ہے آخری فر تک پہنچنا چاہیے. دیوار پہ، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، اللہ اکبر، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا اور ایک دعا کی. تاریخ نے وہ دعا لکھی، اللہم بحق ھذا المولود سہل علی منزلتی. ترجمہ سنیں گے، پروردگارا، اہلیہ ہے جناب ابو طالب کی، مادر گرامی ہے مولا کائنات کی. کعبے کے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا؟ اللہم بحق ھذا المولود سہل علی منزلتی. پروردگارا، تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل آسان کر دے. اسی جملے پہ رکوں گا. سچ بتانا، سچ بتانا، آپ جس ملک میں رہتے ہیں 80% غیر ہیں. کسی کو کہیں بھی اللہم کے ذریعے سے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ غور ہی نہیں کر رہے. اللہم کے ذریعے دعا بس مسلمان کرتا ہے. آمد مولا کائنات سے پہلے فاطمہ بنت اسد کا اللہم کہنا بتا رہا ہے پوری دنیا کافر ہو سکتی ہے، نہ ابو طالب کافر ہو سکتے، نہ ان کی بیوی کافر ہو سکتے. جملہ تو اب آ رہا ہے، سنیے. بحق ھذا المولود، اپنے بطن کی طرف اشارہ کیا. بھائی، اس مولود کا واسطہ ہے کوئی جو کہہ دے کہ واسطہ نہیں دیا جاتا؟ آج تو علی کی ماں علی کا واسطہ دے رہی ہے. اچھا، ایک لفظ اور اگر آپ سمجھ جائیں تو دیکھیں، میں نے کہا اردو بہت چھوٹی زبان ہے، عربی بہت بڑی زبان ہے. بطن کے اندر، ماں کے بطن میں جو بچہ ہے اسے مولود نہیں کہتے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اسے مولود کہا جائے؟ اسے عربی میں جنین کہتے ہیں. آپ جائیے لغت اٹھائیے، مولود کی تعریف. بھائی اگر جملہ پہنچے تو بتائیے گا. مولود کی تعریف، اور جو کہہ رہا ہوں اور جو پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے. مولود، المولود ما ولدہ، مولود وہ ہے جو پیدا ہو چکا ہو. تعریف عربی نے کیا لکھی؟ المولود ما ولدہ، مولود اسے کہتے ہیں جو پیدا ہو چکا ہو. فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہی ہیں بحق ھذا المولود. اس کا مطلب یہ ہے علی کی ماں کائنات کو بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا 13 رجب کو ظاہر ہوا ہے. پیدا تو تب ہوا تھا جب کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی. آخری جملہ ہے وہ بہت اہم ہے، سہل علی منزلتی، میری مشکل کو. کیا یہ ہو سکتا؟ اچھا، پوچھا میں نے مورخین سے کہ یہ کون سی مشکل تھی جس کے لیے دعا ہو رہی تھی؟ تو کہا ولادت کی مشکل تھی. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ کیسے نبن بھائی ممکن ہے کہ مشکل کشا کی آمد پر مشکل کشا کی ماں مشکل میں پڑ جائے؟ ہاں دیکھیے، آمادہ ہو کر سنیے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں ہمارے یہاں ہیں، ان کے یہاں نہ مشکل کا کوئی مسئلہ ہے، ان کے یہاں نہ تکلیف کا کوئی مسئلہ ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ آتے ہیں، آتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ مشکل کون سی تھی؟ تو سب کہتے ہیں صاحب ولادت کی مشکل تھی.
اگر ولادت کی مشکل، یہ ممکن نہیں ہے، مشکل کشا کی آمد ہے. مشکل کیا تھی وہ سنیے. تھی تو مشکل فاطمہ بنت اسد کے لیے کیا مشکل تھی وہ سنیے گا. مشکل یہ تھی کہ ابھی اسلام آیا نہیں ہے. آخری فرد تک جملہ پہنچنا چاہیے بھائی. ابھی اسلام آیا نہیں ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں صاحب ایمان، یہ سارے کے سارے جناب عیسیٰ کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں. اب تک یہ جب تک اسلام کا اعلان نہیں ہوگا یہ سارے کے سارے جناب عیسیٰ اور جناب مریم کی سیرت پہ عمل کریں گے. بھائی یہی مشکل ہے. نہیں آپ آمادہ ہو رہے، یہی مشکل ہے. کیا کہ مریم کی سیرت یہ کہہ رہی ہے کہ جب ولادت کا موقع آئے تو عبادت خانے سے باہر جاؤ. جڑیے گا. مریم کی سیرت یہ کہہ رہی ہے کہ جب ولادت کا موقع آئے تو عبادت خانے سے باہر رہو. اور بطن میں جو بچہ ہے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں نہیں آنا ہے مگر کعبے کے اندر. نہیں توجہ کر رہے ہیں. اب مشکل میں فاطمہ بنت اسد ہے. شریعت کہتی ہے دور جاؤ کعبے سے، بچہ کہتا ہے قریب جاؤ کعبے سے. اب مشکل میں ہے، اب پریشان ہے، اب کیا کریں؟ شریعت کہتی ہے کعبے کے اندر نہ جاؤ، بچہ کہتا ہے کعبے کے اندر جاؤ. بس دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اللہم بحق ھذا المولود. اس لیے کہ مشکل تھی. اللہ ہی سے پوچھے کہ دین بھی تیرا ہے، آنے والا بچہ بھی تیرا ہے، اب میں عمل کس پر کروں؟ اتنے میں کعبے کی دیوار نے راستہ دیا. علی کی ماں سمجھ گئی کہ اب اندر جانا ہے. جملہ سن لو، بولنا آپ. علی کی ماں نے سمجھ لیا آج سے مریم کی نہیں علی کی مانی جائے. صلوات بآواز بلند. مریم کی نہیں علی کی مانی جائے گی. چلے گئے، دیوار ویسے ہی بند ہو گئی. دروازہ، جبکہ چابی جناب ابو طالب کے پاس ہے کعبے کی، کلید بردار کعبہ ہے، کعبے کی چابی ہے. تالا کھولیں اور جائیں. بیوی کے احوال، شوہر تو جا ہی سکتا ہے نا احوال، مگر جاتے ہی نہیں. لوگ آ کے کہہ رہے ہیں آپ کی اہلیہ یہ ہوا، آپ اندر چلیے. وہ اپنے گھر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا مجھے سچ بتائیے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، پورا امام بارگاہ باہر تک بھرا ہوا ہے. اگر کسی کے ہاں وقت ولادت ہو تو کھانے پینے کا انتظام کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے نا؟ اگر کسی کے ہاں ولادت کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے کچھ الگ خاص کھانے پینے کا انتظام ہو. تو کیا جناب فاطمہ بنت اسد ٹفن لے کے گئی تھی؟ توجہ کریں صاحب، سوال ہے، ایک بات ہے یا نہیں ہے؟ کیا جناب فاطمہ بنت اسد ٹفن لے کے گئی تھی؟ نہیں نا. تو چابی ہے جناب ابو طالب کے پاس، دوڑنا چاہیے، بھاگنا چاہیے، کھانے کا انتظام کرنا چاہیے. لیکن بالکل اطمینان سے ہیں. ارے کوئی کہہ دے بھیا کچھ کھانے کا انتظام کرو، کچھ پانی کا انتظام کرو، ولادت کا مسئلہ ہے، بھوک لگ رہی ہوگی، پیاس لگ رہی ہو. اللہ رے خدا پر اعتبار ابو طالب. بھائی جملہ سن لو، اللہ رے خدا پر اعتبار ابو طالب. میں نے ہاتھ کو جوڑ کے کہا اے سرکار ابو طالب کھانا لے کے پہنچیے، پانی لے کے پہنچیے. کہا جب نہیں آواز ابو طالب آئے، کیا تم میرے بیٹے کو عیسیٰ سے ہلکا سمجھتے ہو؟ نہیں غور ہی نہیں کر رہے ہیں. کیا میرے بیٹے کو عیسیٰ سے ہلکا سمجھتے ہو؟ میری زوجہ کو مریم سے ہلکا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا کیا؟ ارے کہا میرا خدا پر اعتبار ہے. جو خدا مریم اور عیسیٰ کو عبادت خانے کے باہر غذا دے سکتا ہے، وہ خدا میرے بیٹے اور فاطمہ بنت اسد کو عبادت خانے کے اندر غذا دے سکتا ہے.
کیا بات ہے، جزاک اللہ ابو طالب. اللہ کے مطلوب کا طالب ابو طالب، اور جب بھی کیا اسلام کی تعمیر کا اعلان، تاریخ پکاری ابو طالب. ابو طالب. محمد والے محمد، آواز بلند مسجد علی سلمان. ٹھیک ہے، آپ نے شعر پڑھ دیا، پڑھنا نہیں تھا، مضمون میں بھی نہیں ہے، لیکن معصوم اعظمی صاحب کی ایک بیت یاد آ گئی، سن لیجئے کیا قیامت کی بیت کہی ہے. دنیا کے ہر محاذ پہ غالب کا نام ہے، دنیا کے ہر محاذ پہ غالب کا نام ہے، عباس دوسرے ابو طالب کا نام ہے. بآخر کے 2-3 جملے اور ایک تازہ منقبت سے 4 شعر صدف بھائی کے لیے سنانا ہے مجھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں نے جناب ابو طالب سے کہا اچھا ٹھیک ہے صاحب، آپ کھانا پانی نہ لے جائیے، کم سے کم کعبے کے باہر جا کے کھڑے تو رہیے. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سامنے کی باتیں، اگر کسی کے یہاں ولادت کا مسئلہ ہو، شوہر اندر نہیں جا سکتا ہو تو اسپتال کے باہر تو کھڑا ہی رہتا ہے نا، غائب تو نہیں رہتا. ہاں ہاں، ظاہر سی بات ہے، رہیں گے نہیں رہیں گے. جناب ابو طالب سے کہا جائے گا نا کعبے کے باہر کم سے کم، وہ کعبے میں بھی نہیں گئے، اطمینان سے گھر پہ ہیں، زوجہ وہاں ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے نا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن جب دیکھا کہ رسول اللہ جا رہے ہیں تب چلے. رسول اللہ کے پیچھے پیچھے، آپ غور کر رہے ہیں، اب چلے. چابی ہے کھولو، کھڑے ہیں دونوں لوگ، رسول اللہ بھی کھڑے ہیں، جناب ابو طالب بھی کھڑے ہیں. چابی ہے تو کھولیے، اندر جائیے نا. نہ رسول اللہ نے کہا چابی سے تالا کھولنے کے لیے، نہ جناب ابو طالب نے تالا کھولا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی دیوار اسی جگہ سے، نہیں غور نہیں کرے. آپ کو تھوڑا سا بیدار کر کے یہ جملہ کہوں گا. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ نے کعبہ کی زیارت کی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، گئے ہیں. جو گیا ہے اسے پروردگار دوبارہ زیارت سے مشرف فرمائے، جو نہیں گیا ہے پروردگار عالم مقدر کرے کہ وہ جائے خدا کے گھر کی زیارت کرے. ہم گئے جب وہاں 2008 میں، تو وہ جو دراڑ ہے، جو لکیر ہے، آپ جب وہاں پہنچیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ رکن یمانی ہے. وہ کارنر جو ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں. جب ہم پہنچے تو پہلی بار تھا 2008 میں، تو ہم سے بھی بتایا گیا کہ صاحب یہ رکن یمانی ہے. ہم نے غور سے دیکھا اور وہاں پہ ایک لکیر دیکھی. ہم نے کہا ہوا کرے سب کے لیے رکن یمانی، میرے لیے نہیں. اگر جملہ پہنچے تو بتائیے گا، ہوا کرے سب کے لیے رکن یمانی، میرے لیے تو یہ رکن ایمانی ہے. نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے، پیچھے جو افراد بیٹھے کر آواز آ رہی ہے تو سنیے. پیغمبر گئے ساتھ میں، جہاں سے دیوار پہلے وہیں سے بعد میں. اور جناب فاطمہ بنت اسد ایک ایسا بچہ لے کر خانہ کعبہ کے باہر آئیں کہ جس کا چہرہ دیکھا گیا تو کہا گیا وجہ اللہ، آنکھیں دیکھی گئیں تو کہا عین اللہ، زبان دیکھی گئی تو کہا لسان اللہ، سینہ دیکھا تو کہا جنب اللہ. آپ غور کر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے آیا ہوا بچہ اللہ کی نشانی بن کر چاند اور سورج کو شرماتے ہوئے محمد عربی کی آغوش میں آتے ہی قرآن پڑھا. بھائی میرے پاس کتنے وقت ہے؟ 5-7 منٹ
میں ایک مجھے بات بہت اہم کہنی ہے، وہ اسے میں روکوں گا، اور ایک بات کہنی ہے، میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں، میں کچھ باتیں پیغام کے طور پہ آج پہنچانا چاہتا ہوں، 5-7 منٹ کے اندر بات پہنچا دوں گا، اور اس کے بعد ایک تازہ منقبت سے 4-5 شعر پیغمبر کے دستے مبارک پر آئے۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن، چاروں کتابیں پڑھ ڈالی، پیغمبر نے تائید کر دی۔ آپ غور کر رہے ہیں، چاروں کتابیں کتنے دن میں؟ 3 دن کی عمر میں 4 آسمانی کتابیں۔ نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، 3 دن کی عمر میں 4 آسمانی کتابیں۔ اگر علی نہ بتاتے، نہ پڑھتے، تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر قیامت تک نہ ہو پاتی، الرحمن علم القرآن۔ نہیں غور کیا؟ الرحمن وہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھایا، کس کو پڑھایا؟ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کس کو پڑھایا بتاؤ؟ 3 دن کی عمر میں 4 کتابیں۔ اس مضمون کا آخری جملہ اور اس کے بعد ایک بات، 3 دن کی عمر میں 4 کتابیں پڑھ ڈالی۔ آپ سنتے ہیں، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی۔ 3 کتابیں آ کے جا چکی ہیں، ایک کتاب آنے والی ہے۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے نا، قرآن آئی نہیں ہے، بقیہ 3 کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، آ کے جا چکی ہیں، لیکن پھر بھی 3 دن کی عمر میں ابو طالب کے بیٹے نے 4 کتابیں پڑھی۔ تو اب 2 میں سے ایک بات مانو، یا تو یہ مانو یہ چاروں کتاب آسمان سے علی پڑھ کے آئے تھے، یا سوچو ابو طالب کے بیٹے کی نگاہ کتنی تیز تھی کہ نبی کے ہاتھ پہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے اور ساری کتابیں دیکھ کے پڑھ رہے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ بس یہ مضمون یہاں مکمل کر کے ایک مضمون 5 منٹ کا ہے، جسے میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، ممکن ہے کچھ لوگوں تک پہنچاؤ، آپ حضرات تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ بتائیے، اتنی بڑی تعداد میں آپ جمع ہیں، آپ کے سینے میں دل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہے جو گھر رکھ کے آیا ہے؟ جی سب لے کے آئے ہیں؟ سب کے سینے میں اور دل میں اور دھڑکن میں؟ جیو سلامت رہو۔ آپ غور کر رہے ہیں، سب کے سینے میں دل ہے نا، اور دل میں دھڑکن، اور دھڑکن میں واضح ہے۔ میں پیغام پہنچا رہا ہوں۔ یہ بتاؤ، میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ اپنا آئی فون مجھے دے کے میرا نوکیا 333 لے لیجئے، بھائی دیکھیے محفل ہے تو میں کہہ سکتا ہوں، میرے اپنے بھی ہوں گے تو راضی نہیں ہوں گے، ہاں جی کوئی نہیں چھپائیے نہیں، اس لیے کہ میرے پاس نوکیا 333 نہیں ہے، اس لیے کوئی مشکل والی بات نہیں آئے گی۔ آپ اس وقت آئی فون 50 لوگ نکال دیں گے، لیکن نوکیا 333 کوئی نہیں نکال پائے گا، ہاں تو اس لیے میں نے وہ مثال دی ہے۔ دے گا کوئی؟ نہیں دے گا۔ کیوں؟ دونوں فون ہیں، فون تو دونوں ہے نا، کیوں نہیں دیں گے؟ 5 منٹ میں آپ سے لے رہا ہوں، آپ سنیے گا، کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ آپ بتائیں وجہ؟ قیمت، اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کی قیمت، تو پتہ چلا قانون آپ نے یہ بنایا کہ جس کی قیمت زیادہ ہو کم قیمت والے کو نہیں دیا جاتا، طے ہے نا؟ آپ سچی بات بتائیے، 1 گولڈ کی رنگ اور میں 1 کلو لوہا، بھائی 1 سونے کی انگوٹھی مجھے دے کے یہ 1 کلو لوہا لے لو، کون لے گا؟ کیوں نہیں لیں گے صاحب؟ میں 1 کلو دے رہا ہوں، کہا 1 کلو نہیں، آپ 50 کلو بھی دیں گے تو بھی 1 تولہ سونا نہیں دیں گے، کیوں؟ کہا قیمت زیادہ ہے۔ تو قانون یہ ہے کہ زیادہ قیمت والا کم قیمت کا مول بھاؤ نہیں ہو سکتا، سودا برابری کا ہوتا ہے، سودا برابری کا ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا زیادہ قیمت دے کر کم چیز، کم قیمت دے کر زیادہ چیز۔ تو آپ کا دل کتنا قیمتی ہے؟
اس میں علی رہتے ہیں نا، تو یہ دل اسی کو دینا کہ جسے علی کی محبت سنبھالنے کی عادت ہو۔ رحمت اللہ، رحمت اللہ، لعنت اللہ۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ بات پیغام پہنچ گیا اب تک؟ اسی کو دینا جو علی کی محبت سنبھال سکے، اور اس کا لینا جہاں علی کی محبت ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی محبت آپ کے ہاں پہنچ جائے۔ نہیں، اگر جس تک یہ بات بھی نہیں پہنچی تو فرزدق ہند قیس زنگی پوری کا ایک مطلع سناتا ہوں، قصیدے کا۔ شعر نہیں پڑھوں گا، صرف مطلع سناؤں گا، لیکن اگر مطلع پہنچ گیا تو یہاں سے آخر تک محفل یہی ہو جائے گی۔ پڑھ چکا ہوں میں جتنا پڑھنا تھا۔ ایک ہی دل ہے، فرزدق ہند قیس زنگی پوری، ان کے قصیدے کا مطلع، ایک ہی دل ہے تو بیچے خریدار کے ہاتھ۔ اس سے بڑا تولا اور اس سے بڑا تبرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک شعر میں تولا اور تبرہ کی معراج، وہ یہ شعر، ایک ہی دل ہے تو بیچ ایک خریدار کے ہاتھ، ٹکڑے ہو جائے گا ورنہ جو بکا چار کے ہاتھ۔ ایک ہی دل ہے تو بیچے خریدار کے ہاتھ۔ شعر سنا دوں دو تین اس کی اور سن لیجئے، قیس زنگی پوری کے ہیں۔ ایک ہی دل ہے تو بیچے خریدار کے ہاتھ، ٹکڑے ہو جائے گا ورنہ جو بکا، ٹکڑے ہو جائے گا ورنہ جو بکا۔ ہاں، یہ ذہن میں رہے ہمیشہ، زیادہ چار چار نہ کیجئے گا۔ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے۔ ایک ہی دل ہے تو بس ایک خریدار کے ہاتھ۔ لے اڑی جس کو مقدر سے زلیخا کی نظر، مال آیا نہ وہ پھر مصر کے بازار کے ہاتھ۔ شعر سنو، مال آیا نہ وہ پھر مصر کے بازار کا ہاتھ، بند ہے قفل حرم فاطمہ آئی کیوں کر، بند ہے قفل حرم فاطمہ آئی کیوں کر، فیصلہ در کے قضیے کا ہے دیوار کے ہاتھ۔ آخری شعر سنیے گا بھائی، آپ تو امروہے کے ہیں، سنیے گا۔ فیصلہ در کے قضیے کا ہے، لاش پر لاش گری کشتوں کے انبار لگے۔ ارے کیا کیف ہے مصرے میں، لاش پر لاش گری کشتوں کے انبار لگے، جس طرف جھاڑ دیے شیر نے تلوار کے ہاتھ۔ ٹھیک ہے، محفل اپنے شباب پہ آ گئی تھی، میں نے ایک پیغام پہنچانا چاہا، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے پیغام نہیں پہنچا سکتا تھا، میں نے پہنچا دیا۔ بہت قیمتی چیز ہے، اس قیمتی چیز کو اسی کو دینا جو اس کی قیمت لگا سکے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اور اگر کوئی قیمت لگانے والا نہ ملے تو آپ کا دل اپنے پاس رکھیے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ بھائی اب ایک مطلع اور تین شعر آخر میں، چونکہ ہم سے کہا بھی کچھ شعر سنا دیجئے گا، منقبت نہیں سنوں گا۔ بھائی صدف کہاں ہو؟ پڑھا نہیں ہے کہیں، ایک بار گونڈی میں پڑھا ہے اور اب آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں۔ علل اعلان حیدر کو نبی نے کہہ دیا پہلا، آخری فر تک جڑ جاؤ بھائی۔ صدف بھائی نہیں سنے ہیں نا یہ مصرے؟ نہیں سنے؟ ہاں، علل اعلان حیدر کو نبی نے، نہ جانے پھر کوئی کیسے خلیفہ بن گیا پہلا۔ بس پوری منقبت نہیں سناؤں گا، صرف تین شعر۔ علل اعلان حیدر کو نبی نے کہہ دیا پہلا، نہ جانے پھر کوئی کیسے خلیفہ۔ میں آپ کی طرف سے شعر کہہ رہا ہوں، اگر یہ واقعاً آپ کی طرف سے ہو تو سارے ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا کہ تائید کرتے ہیں۔ نہ چوتھا مانے گی یہ قوم چاہے کچھ بھی ہو جائے،
میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، نہ چوتھا مانے گی یہ قوم، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نبی نے کہہ دیا پہلا تو ہم نے کہہ دیا پہلا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ مشکلوں کے واسطے ڈیفینس ہونا چاہیے، مشکلوں کے واسطے ڈیفینس ہونا چاہیے، اور بعد میں مشکل کشا یہ سینس ہونا چاہیے، بعد میں مشکل کشا یہ سینس ہونا چاہیے۔ تو مرتضیٰ کو دے کے بستر مصطفیٰ سمجھا گئے، مرتضیٰ کو دے ایک کے شعر بستر مصطفیٰ سمجھا گئے کہ بھائی میں اور یار میں ڈیفرنس ہونا چاہیے۔ ایک آخری شعر اور ختم دعا، مگر آخری شعر میں رخصت کیجئے گا تو لگنا چاہیے کہ محفل ہو گئی۔ نہ چوتھا مانے گی یہ قوم، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نبی نے کہہ دیا پہلا تو ہم نے۔ آخری شعر دیکھیں کہاں تک جا کے سنتے ہیں، تمہارے اور ہمارے راہبر کا کیا تقابل ہے۔ سنو دوسرا مصرع میں نے کہاں جا کے کہا ہے، تمہارے اور ہمارے راہبر کا کیا تقابل ہے، تمہارا نام کا پہلا، ہمارا کام کا پہلا۔ تمہارے اور ہمارے راہبر کا کیا تقابل ہے، تمہارا نام کا پہلا، ہمارا، یاد رہ جائے گا مصرع ہے، تمہارا نام کا پہلا، ہمارا کام کا پہلا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا لکی ڈرا ہے، بیٹھے رہیے، انشاءاللہ ابھی لکی ڈرا ہوگا، جو حضرات بہت ذمہ داری کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہیں، پھر دل سنبھال لیں، ایک دل میں کتنی محبت ہوگی